الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى الذي هدانا إلى بود آل بيت نبيه المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل لهم الرحمن ودا. قال في مقام آخر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمام احباب ایک بار پھر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاۃ باغ جنتی کے پر مد خانے آل اور تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان. حضرات دیکھیں یہ آج کا جو جلسہ ہے یہ ذکر آل بیت میں بھی ہے اور یہ احتجاجی جلسہ بھی ہے. جس کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ بولے، باقی کو شک شک کر کے بیٹھے. احتجاجی ہے کہ نہیں ہے؟ توڑے ذہن چکے ہوئے کہ جناب صرف پٹرول واسطے احتجاج ہوتا ہے اور جناب باہر روڈ شوڈ بلاک کرے وہی احتجاج ہوتا ہے. میں سمجھاتا ہوں. دنیا میں بڑے بڑے لوگ سانحات کا شکار ہوئے اور جہاں ظلم ہوئے تو ظالموں کے خلاف عقل والوں نے، دل والوں نے ضرور احتجاج کیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے احتجاج کی عمر بڑی تھوڑی رہی ہے. ہمارے صدر پاکستان صاحب ایک ہوتے تھے، جنرل صاحب ہیں، احتجاج ہوا 1 سال 2 سال 3 سال. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر صاحبان دنیا سے تشریف لے گئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ماننے والوں نے، چاہنے والوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد ختم. کربلا والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کی بھی کوئی حد نہیں تھی. لیکن آپ یقین کریں اس وقت کا احتجاج شروع ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا. بھئی یہ احتجاج ہے. جس وقت ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یزیدیوں پہ لعنت ہو، دشمنوں پہ لعنت ہو، تو یہ کیا ہے؟
یعنی ہم نکلے تو اس لیے کہ مظلوموں کی حمایت میں ہم کھڑے ہیں. اب سامنے وہ کمینہ دشمن ہے نہیں کہ جس تک ہاتھ پہنچے، جس تک پتھر پہنچے، جس تک گولی پہنچے، جس تک ڈنڈا پہنچے. اب کیا کریں؟ اب یوں اپنا دل کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے ذرا ماشاءاللہ یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے کہ ہم اپنے دشمنوں پہ لعنت نہیں بھیج رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی آل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. اس لیے تمام حضرات یہ جو گنگا والا مسئلہ ہے نا، یہ مجھے بڑا تنگ کرے گا، مہربانی کریں. حضور کے بچوں کا ذکر ہے اور میرا آج کا عنوان ہے سیدہ زارا نی جوڑی. ہوئے دنیا بہت تھوڑی ہے، ہو دنیا بہت تھوڑی ہے، وہ سارے جگ دی مالک لوگو، وہ سیدہ زہرا دی جوڑی ہے. تو اس لیے یہ آج میرا عنوان سیدہ پاک کے جوڑی کا ذکر کروں گا میں آج انشاءاللہ. اور جو ہمارا اہل سنت مزاج و جماعت کا مزاج ہے نا، اس کے مطابق گفتگو ہوگی. لیکن میری گزارش ہے ذرا تھوڑی، یہ جو میرے سامنے والے حضرات، میں نے اس لیے بچوں کو اٹھایا کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہاں داد دینی ہے، کہاں چپ کرنا ہے، کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں ان اللہ پڑھنا ہے. تو آپ کو اس لیے سامنے فرنٹ پہ میں نے بلوایا تھا. تو ماشاءاللہ ذرا بازوں کو کر لعنت اللہ دشمنان آل بیت اور جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان دینا سر کوئی تم سے سیکھ لے، جان آنا ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان آنا ہو فدا اے خاندان. اور جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل
عید بھی آتی نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں کچھ گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں کچھ گستاخیاں۔ ہر میرا نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر اس کے دل میں یزیدیوں کے خلاف نفرت ہے، نبی کے دشمنوں، نبی کی آل کے غداروں کے خلاف اگر اس کے دل میں نفرت ہے تو اس نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے میں دیکھو گا کتنے نفرت کرنے والے غداروں سے بیٹھے ہو اور کتنے محبت کرنے والے نبی کے پیاروں سے بیٹھے ہو۔ آل بیت پاک سی بے باکیاں گستاخیاں، ہاتھ جاگے لعنت اللہ علیکم دشمنانے، لعنت اللہ علیکم دشمنانے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سب تعظیم و تکریم، فخر و سعادت، رونق محافل اہل سنت، رونق خانوادہ غوث اعظم حضرت محترم قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ تعالیٰ فیوزکم السامی، لائق سب تعظیم و تکریم جملہ علماء کرام، سادات کرامی المرتبت، دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 98 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارا مسلک یہ نہیں ہے کہ بس ہم ادھر ادھر کی قصے کہانیاں ہوں تو وہی ہمارا مسلک ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کی آل کی شان میں سینکڑوں قرآن کی آیتیں آئی ہیں اور میرے نبی کی ہزاروں حدیثیں حضور کی آل بیت کی شان میں آئی ہیں، صرف اکیلے مولا علی کے لیے۔ اور میں الحمدللہ بھائی جان، میرا یہ میسج انٹرنیشنل پہنچا ہے، ان لوگوں کو منہ چھپاتے ہوئے اب جناب والا وہ منہ چھپا رہے ہیں کہ جو کسی دور میں کہتے تھے بس چند روایتیں باقی شیعوں نے کڑی ہیں، ہم نے ان کو جناب ہم نے رگیدے ہم نے کہا ہے نا، مولا علی اور آل بیت کی شان میں 5000 کے قریب حدیثیں ہیں جو سنیوں نے بیان فرمائی ہے۔ سنت کا جماعت کے اکابر بزرگوں اور آئموں اور محدثین نے ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ اس لیے میں انشاءاللہ تھرو آؤٹ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں عرض کروں گا، اور میرا چونکہ عنوان ہے سیدہ زہرا پاک کی، نہیں یار تو سب بالکل ہی جناب، سیدہ زہرا پاک کی جوڑی۔ رب قدیر میرے اللہ کا قرآن، خالق کی لارے کتاب، سورہ مریم آیت نمبر 98، میرا رب فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ بھئی میں بڑے آرام سے یہ آیت سمجھا دوں، اگلی آیت کبھی ترجمہ و تشریح اور ساتھ ہی میں سیدہ زہرا پاک کے بچوں کی طرف آ جاؤں گا، اور کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہم غم حسین بھی بیان کریں گے تو وہ بھی حدیث سے بیان کریں گے، اگر ہم حسین کی یاد میں رونا بیان کریں گے تو حدیث صحیح سے بیان کریں گے، اس لیے کہ یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے جن کے جھولے جلانے کے لیے جبریل آتا ہے۔ بولو یار ایک
جڑے پچ جوس اٹھے بیٹھے ہو حسین پاک کی برکات یہ رہنے نہیں چل رہی جا کے لیں سبحان اللہ کہنا ہے آپ کو. ہاں یہ وہ گھرانہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ ان کے بچوں کے جھولے جلانے کے لیے آسمان سے جبریل اترتا ہے. اگر ان کی تختیوں کے فیصلے کروانے ہو نا وہ جبریل آتا ہے. اور اگر ان کی آپس میں باہم ملاقات میں محبت میں کشتی ہو جائے نا تو بڑھاوا دینے کے لیے ایک طرف اللہ کا نبی ہوتا ہے دوسری طرف جبریل امین کھڑا ہوتا ہے. اور جن بچوں کی کھیل کے لیے جبریل آئے آپ کو پورا سمجھنا ہے مہربانی کرنا ہے. اور جن ہستیوں جن بچوں کی کھیل کے لیے گھر کے کھیلونوں کے لیے کھیل کے لیے آسمان سے جبریل آئے ذرا خود بتاؤ جب وہ کربلا میں دین بچا رہے ہوں گے پھر ان کی اور جن کا دل خوش کرنے کے لیے میں حدیث پڑھنے لگا حضرت جابر فرماتے ہیں فرآیت رسول اللہ دخلت یومن علی رسول اللہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں گیا فرآیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اربعۃ میں حضور کے گھر گیا پہلی دفعہ دیکھا حضور 4 سبحان اللہ علی اربعۃ. حضور ویسے بندہ 2 پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو حضور نے اپنے جسم اثر کو 4 پر رکھا ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے یعنی حضور نیچے ہوئے تھے. فرأیت الحسین میں نے حسین ابن علی کو دیکھا وہ ان کے کندھوں پہ سواری کر رہا تھا ان کی پشت پہ سوار تھا. ایمان سے بتاؤ کیا تم نے اپنے گھروں میں اپنے لاڈلے بچوں کو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ بھئی بولو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ جو تم کھلاتے ہو تمہارا معاملہ اور ہے کیونکہ میں ہم اس وقت باپ ہوتے ہیں بھانجے ہوتے ہیں بھتیجے ہوتے ہیں رشتے ہوتے ہیں. اور میرے رب نے قرآن میں دستور بتایا ہے وما محمد الا رسول میرا محمد صرف رسول ہے. کیا مطلب ہے؟ ویسے ہر بندے کی حیثیت ہے میں خطیب ہوں تو میں کسی کا بیٹا بھی ہوں میں مفتی ہوں تو میں کسی کا شوہر کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا بھانجا کسی کا بھتیجا ہوں. ظاہر ہے میرا چچا مجھے اس انداز سے ٹریٹ کرے گا میرا ماموں مجھے اس لہجے میں ٹریٹ کرے گا میرا دوست مجھے اپنے لہجے میں ٹریٹ کرے گا میرا شاگرد مجھے اپنے انداز سے ٹریٹ کرے گا میرا مقتدی مجھے اپنے انداز سے ٹریٹ کرے گا. میرے رب نے ایک قانون بیان کیا فرمایا وما محمد الا رسول میرا محمد صرف رسول ہے. سبحان اللہ. جب میں جملہ کہوں گا تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اس کا مطلب پتہ ہے کہاں تک جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہاں ہے یوں بیان ہوتا ہے میرا محمد صرف رسول ہے. کیا مطلب؟ ویسے یہ نانا بھی ہے ویسے یہ بھتیجا بھی ہے ویسے یہ باپ بھی ہے ویسے یہ سسر بھی ہے ویسے یہ داماد بھی ہے. لیکن یاد رکھو جب میرا محمد کسی کے لیے کھڑا ہو تو یہ مت کہنا باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ کہنا خاتم النبیین فاطمہ کے لیے کھڑا ہوا ہے. اور جب میرا محمد میرا نبی اگر کسی کی سواری بن کر 4 اپنی دونوں ٹانگوں اور اپنے بازوؤں کو زمین پہ رکھ کے قرآن کرے زمین پہ میرا نبی چلے تو یہ کہہ کے باپ کو ٹالنا نہیں کہ یہ لباسے کے ساتھ نانے کی محبت ہے. نا وہ نانا بعد میں ہے رسول پہلے ہے. واہ واہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جنہاں دی محفل ہے نا سرکار اللہ دی قسم ہے جدوں تک انہاں دے نعرے نہ وجن تے سانو چاہے کوئی نہیں. اور میں آپ کو آگے حدیث ہم میں اہل سنت و جماعت ہم سارے کام ملٹ کے کرتے ہیں. جب میلاد کے جلسے ہوتے ہیں تو وہاں حضور کی محبتوں میں جشن ہوتے ہیں. حضور کی آمد کا تصور کر کے ہماری گلیاں بازار ہمارے شہر ہماری گھر ہماری چھتیں سجی ہوتی ہیں. اور جب آتا ہے نا محرم تو ہم حضور کے دکھ کا خیال کرتے ہیں. ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ دن تھا یہ وہ ایام تھے
ان ایام میں میرے مصطفیٰ کریم کی بیوی خود حدیث صحیح میں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، اور ملا یہ بھی نہیں کہہ سکتا خواب ہے، کیونکہ میرے نبی نے بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رآنی ان الشیطان لا يتمثل بی، وفی روایت اخری ان الشیطان لا يتمثل بصورتی، او کما قال النبی علیہ السلام، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ تمہاری شکل و صورت میں شیطان دھوکہ دینے آ سکتا ہے، میری شکل و صورت میں شیطان دھوکہ دینے نہیں آ سکتا۔ اب یہ کوئی ملا نہیں کہہ سکتا او جی یہ تو خواب کا مسئلہ ہے، کیونکہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا، مصطفیٰ فرماتے اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کے بکھرے ہوئے بال، سبحان اللہ، میرے سونے نبی کے بکھرے ہوئے بال، ان بالوں پہ گرد دے رہی ہے پوسے، میرے نبی کی بیوی ام سلمہ فرماتی ہیں میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ، آقا یہ کیا حال ہے، آپ کے امامہ کدھر ہے، بکھری ہوئی زلفیں ان پہ آپ کے گرد پڑی ہوئی ہے، حضور گرد آپ کے بالوں کے پوسے لے رہی ہے، میرے آقا یہ آپ کی کیا حالت بنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں او ام سلمہ یہ دیکھ میرے ہاتھ میں یہ خون ہے، یہ کربلا میں میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلم سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے جی حدیث ہے صحیح، صحیح، ایک کتاب تاریخ دی تے مولوی دی تقریر کا مسئلہ نہیں، حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کربلا والے شہید ہو رہے تھے، میرے مصطفیٰ کو نفس نفیس نے پیاروں کا خون بھی اٹھائے، اللہ اکبر، آج کسی باپ سے کوئی کہے کہ اپنے جوان پتر کی لاش اٹھائے تو تو نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ کہے گا سب کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد رہے گا میں کیا کروں گا۔ میں سوال پوچھتا ہوں جب حدیث صحیح بتا رہی ہے کہ کربلا میں جو ہو رہا تھا میرے مصطفیٰ آنکھوں سے، یار خود بتاؤ جس کو حضور آنکھوں سے اس ظلم کو دیکھ رہے ہوں گے ہیں تو میرے نبی پہ کیا بیت رہی ہوگی، میرے آقا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو آئیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے سید علو لہم الرحمن وبدہ، چھوٹا سا اشتہار وغیرہ لگے وہ آخر تک بندے ہی بندے اکٹھے ہو گئے، یہ میں کہوں کہ میرے لیے ہے، دوسرا تیسرا کہے کہ یہ میرے لیے ہے، خدا کی قسم اللہ نے خود ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ میں بھی قرآن سے مسئلہ حل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر فاطمی اولاد ہیں، واہ واہ واہ، ایک بات ذہن میں رکھیے، علی کے پتر ہو کے بھی نا آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ اکبر، ایک تو پھر گل صحیح آ جائے۔ اللہ اکبر، فخر بھائی علی کے سگے پتر ہو کے نا وہ آپس میں ایک جیسے نہیں سمجھ آئی آپ کو، یعنی جو بیٹے سیدہ زہرا کی اولاد میں سے مولا علی بے شک باپ ہیں، لیکن مولا علی کے بھی وہ پتر کہ جو سیدہ زہرا کی جسد اطہر سے یعنی آپ کے جناب بیٹے ہیں وہ افضل والا ہیں ان سے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت امام مذہب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح ورزیہ شریف کے اندر بڑے بڑے علماء اور محدثین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سیدوں کو فضیلت کیوں ملی، مولا علی کی وجہ سے ملی یا کسی اور وجہ سے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے محدثین کے حوالے سے لکھا کہ سیدوں کو عزت مولا علی کی وجہ سے نہیں ملی، سیدوں کو عزت فاطمہ زہرا کی وجہ سے ملی۔
ان کو جو بالکل انوکھا نرالا سب سے بالا سب سے زیادہ عزت کا جو مقام ملتا ہے وہ خون رسول کی وجہ سے ملتا ہے، اور خون رسول سید زہرا پاک کے واسطے سے سادات کی رگوں میں آیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اور اگلا جملہ سنو، ویسے جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی خلفائے راشدین ہیں۔ پہلے نمبر پہ خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت، مجھے بولو ہم اہل سنت ہیں، چوتھے پہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ لیکن جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو سنیے، تمام علماء، متکلمین، محدثین، مفسرین سب کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سے اولاد علی کی افضل ہے۔ کیا بات، سبحان، کیا بات، تمام صحابہ میں، ویسے ابوبکر صدیق کا بڑا رتبہ ہے، لیکن ابوبکر صدیق کی اولاد سے علی کی اولاد افضل ہے۔ اس پر بڑے بڑے علماء محدثین نے بڑی بڑی بحثیں کی کہ یار اگر وہ افضل ہیں تو اولاد بھی افضل ہوگا۔ نا، وہ بھلے جیسے ہوں، ان کی شان بڑی ہے، لیکن یہاں یہ جو علی کی اولاد ہے نا، فاطمی اولاد، ان کا ڈائریکٹ کنیکشن رسول اللہ کی ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پوری کائنات میں جو رتبہ مولا علی کی اولاد فاطمی اولاد کا ہے وہ کسی اور کا، اونچا بولیے، وہ کسی اور کا یادش بغیر۔ علامہ جامی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو حضرت محمد بن حنفیہ نے جن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ چچا ہیں اور امام زین العابدین ان کے بھتیجے ہیں۔ ظاہر ہے یہ امام حسین کے بیٹے ہیں تو چچے ہیں، کسی بات کو ہو جاتی ہے گھر میں کوئی بات ہو گئی تو حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا انا بن علی ابن ابی طالب، زین العابدین اگر تم حسین کے بیٹے ہو تو میں علی کا بیٹا ہوں۔ یار مہربانی کریں۔ اچھا اب حضرت محمد بن حنفیہ نے بتانا یہ تھا کہ تم حسین کا پتر ہے تے میں علی کا پتر ہوں، تے علی حسین دے بھی ابا نہیں۔ بتانا یہ تھا کہ میں تیرا چاچا ہوں۔ امام زین العابدین عالم بھی تھے، ظاہر ہے اس گھرانے میں علم نہیں ہے تو پھر کیا؟ اللہ اللہ۔ آپ سید التابعین ہیں، آپ نے بڑے اطمینان سے آرام سے رک کر سانس لے کے فرمایا نام انت ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب وانا ابن بنت رسول اللہ۔ فرمایا بے شک چچا آپ علی کے بیٹے ہو، میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فقام محمد بن حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا صدقتا صدقتا یا امام، صدقتا یا امام، صدقتا یا امام۔ او امام وقت تو نے صحیح بولا، تو نے صحیح بولا، تو نے صحیح بولا۔ انہا لا مثل لہا فی الارض ولا فی السماء فی قبل وفی بعد۔ او نہ اگلیاں وچ تے نہ پچھلیاں وچ تے نہ زمیناں وچ تے نہ آسماناں وچ او تہاڈی ماں جیا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کونین جس دن آئے حسنین دی امائے اورے متان دی چھائے، اورے متان دی چھائے، جورے متان دی چھائے حسنین دی محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے، حسنین دی امائے اورے متا دی چھائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟
میرا رب فرماتا ہے سیجعلو لہم الرحمن ودا، ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جائے گی۔ اے محمد بن حنفیہ آپ بتائیے لوگوں کے دلوں میں کس کی محبت ڈالی جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں لا یبقى مؤمن الا وفی قلبہ ود لعلی واہل البیت۔ جڑا ہولے بولے میں پھر اس واسطے کی بولا اچھی آواز سے نال سبحان اللہ۔ امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایک مومن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں علی اور علی کے بچوں کا رب نے پیار نہ ڈالا ہو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ آپ میرا جملہ سمجھ آیا؟ آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ نہ یہ سندوں کے ساتھ محبت ملتی ہے، نہ مدرسوں میں رگڑا کھانے سے ملتی ہے، نہ یہ جناب ہم کہتے رہتے نا یار لوگوں کو کیا ہو گیا یہ علی کے بغضی ہیں۔ پتہ چلا علی کا پتر قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ یہ آل نبی کا جو پیار ہے یہ خود بخود نہیں آتا، یہ مومن دل دیکھ کے رب خود ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا یبقى مؤمن، ایک مومن بھی ایسا نہیں، ایمان والا ایسا نہیں۔ مسلمان نہیں آکھیا کیونکہ مسلمان ایسے کون سا رہتے ہیں، داڑیاں پگڑیاں ناپ ہی کوئی نہیں پائی، سندن دے ڈیڑے کھٹے ہو رہا ہے، بہت کچھ ہے۔ پر میرے رب کو پتا تھا نا یہ کلمے کے کبھی پریشر دیں گے، کبھی یہ کتابوں کے پریشر دیں گے، کبھی یہ مدرسوں کی بلڈنگیں بتائیں گے، کبھی شاگردوں کا روک دیں گے، کبھی یہ محراب و منبر کی پاور کی بات کریں گے۔ ہیں میرے رب نے فرما دیا میں بھی پیار اپنے نبی کی آل کا ڈالوں گا تو صرف مومن کے دل میں ڈالوں گا۔ کس کے دل میں ڈالوں گا جی؟ مومن۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ، بولو بولو سب کچھ فضول ہے۔ میرا حسین بہار نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے خون بطول ہے، جس کے لیے سبحان اللہ یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں، اور کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین جی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، کسی کافر کے دل میں علی آنا نہیں اور کسی مومن کے دل سے علی نے جانا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع جے تسی اپنی اس پوری جڑی پاور ہے نا اس میں تسی ایک دفعہ تقریر سنو تو یقیناً میں چیلنج سے کہتا ہوں ریکارڈی جلسہ ہوئے گا، جنتے میں ملتے ہی کوئی نہیں دیتے جنے دے پترو، اے بولو یار منہ چو بولو، جنگا تو ہاتھ لاؤ تلے جی ساری دڑی اللہ والے رہے تھے آگے میرے آگے بیٹھ گئے۔
کسی کافر کے دل میں علی نے آنا نہیں، اور کسی مومن کے دل سے علی نے، واہ 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 واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور مومن کا رشتہ یہ مدرسے سے نہیں جڑا، یہ رب نے جوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کسی کو یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مجھے کوئی کہنے دیں. الحمدللہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی تفاسیر ہوتی ہیں، کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے، کوئی حدیث ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم بات کرتے ہیں. بہت ساری دفعہ بندے کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے. بندہ رات کو کئی دفعہ سو رہا ہوتا ہے، سونے سے پہلے کہتے یار میرا کی بنے گا. پھر کئی دفعہ بندہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں اتنے قیامت والے دن میں حضور دی امت نے اس لسٹ میں آواں گا بھی کہ نہیں آواں گا. تو یار اس کا جواب نہیں ہوتا نا. آج میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. اگر جب کبھی اس قسم کا خیال ہے دل سے پوچھا کرو تیرے اندر علی ہے. واہ 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 واہ. اگر علی موجود پاؤ نا اسی میں رب کا شکر ادا کرو. بے شک تمہارے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، تمہاری نماز میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تمہارے دیگر معاملات زندگی میں کمی ہو سکتی ہے، ایمان میں کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہوتا علی دل میں آنا ہی نہیں تھا. دل میں علی آتا ہی تب ہے جب ایمان موجود ہے. اچھا اب میں اگلی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ دیکھو گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ تو مسئلہ آ گیا نا مومن کا کہ کوئی مومن علی کے بغیر ہے ہی نہیں، علی کے بچوں کے بغیر. آگے آیت نمبر 82 سورہ طٰہٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں نے بے شک اسی کو بخشنا ہے. لغفار قسم ہے ضرور اسی کو بخشوں گا. میں لغفار ہوں، میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں. لمن اس کے لیے جو توبہ کرے، وآمن ایمان لائے، وعمل صالحا. اتنا تو ترجمہ تو نہیں آشنا ہے. نیک عمل کرے، ثم اہتدی. یار اب کو بڑا مزہ آنے لگا جب میں اس کی تفسیر بیان کروں. سبحان اللہ. ثم اہتدی، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، پگڑی پہن لی، سنتوں پہ عمل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. میرا رب فرماتے بخشوں گا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، جب اسے راہ ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کو جزا دے. اسی طرح 10 منٹ سنو دے تک کو پھر میں تمہیں بخشوں گا. کس کو؟ تابا آمنا، کفر سے توبہ کی، ایمان میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ ایمان تو پہلے کہیں توبہ ہوئی. کفر سے توبہ کی، ایمان میں داخل ہوا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کیے. لیکن ابھی نصاب پورا نہیں. سبحان اللہ. آپ کو تو آج کل گرنٹی دی جاتی ہے نا، بس جناب مسوا کے تھے لا لو، ہنج پھڑ لو، مارو، نمازاں پڑھو، پگڑیاں رکھو، چلے استے ٹور پہ ہو، تسی بجنتی ہو. رب کہتے ہیں نا ابھی نہیں. ثم اہتدی. واہ 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 واہ. پھر ہدایت ملی. ہدایت ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ ملنا. پھر اسے راہ ملی، میں اسے بخشوں گا جس نے ہدایت پائی. ہدایت سے کیا مراد ہے؟ راہ ملی. کون سی راہ؟ حضرت سیدنا ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے اہتدی الى ولایت اہل البیت. مطلب یہ کہ کلمہ پڑھا، ایمان میں آیا، توبہ کی، نمازیں پڑھی، مصلے پہ کھڑا ہوا، سنتے عمل سب کچھ کیا. ثم اہتدی، پھر اس کو رب نے آل محمد کی محبت کی راہ دکھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتاؤ کہ یہ سارے کا سارا دین انہوں نے لوٹوں میں نہیں رکھا ہوا. جی یہ قرآن کی آیت میں عوام کو کون سنائے؟
کہ یہ تصور نہیں دے دیا کہ جناب یہ کٹھا ناپ کے کہنے نے اتنا آپ کو چھوڑو اتنا پچھو چھوڑو باقی جو مرضی کرو آل محمد کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یاد رکھو ایک نہیں میں آگے آیتیں پڑھوں گا آپ کو پتہ لگے گا. اگر آپ بیٹھنے میرے پاس ذرا میں نے آگے جلسے پہ نکلنا ہے وقت نہیں ہے انشاءاللہ اگر کبھی ایسی بات ہو تو میں صرف آیتیں پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا میرے نبی کی آل کی شان میرے رب کے قرآن نے کہاں کہاں اور کیسے بیان. سبحان اللہ. یہاں سے پتہ چلا کہ بخشش کا معیار کس پر ہے؟ نبی کی آل بیت کی. اب میں اگلی بات بتانے لگا ہوں. شاہ جی آج دن کو یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ آیت آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سب نے سنی ہے. اس سے اگلا حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے نیکی کمائی واہ واہ واہ. جس نے نیکی کمائی نزد لہو فیہا حسنا ہم اس کی اس نیکی کے اندر حسن کو اور بڑھائیں گے. آج دن کو میں ایک محب آل بیت کے 40ویں میں گفتگو کر رہا تھا. اچانک میرے دماغ کے دریچے کھلے. حضرت امام علوسی فرماتے ہیں کہ چونکہ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرا نبی کہہ دو کہ میں تم سے کسی قسم کا اپنی رسالت کی تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا. میں اگر مانگتا ہوں تو صرف اپنے قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں. اس کے متصل بات فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا اور جس نے یہ نیکی کمائی نبی کی یار کا پیار اس کے دل میں آیا. میرا اگلا استحسان فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا ہم اس نیکی میں اور اضافہ فرمائیں گے. اب جو جملہ میں دینے لگا اس کو توجہ سے سننا ہے. نزد لہو فیہا حسنا ہم اس کو حسن پیدا کریں گے اس میں حسن خوبی بڑھائیں گے. قرآن کی اس آیت کا مطلب جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ جب دل میں نبی کی آل کا پیار آ جاتا ہے یہ نیکی پھر مٹتی نہیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کا ایک معنی اور ہے توجہ سے سننا ہے. ایک معنی اور ہے ویسے تو ہم نے کئیوں کو دیکھا او جی یہ بھائی صاحب داڑھی پگڑی سارا کچھ کرتے تھے جب سے ان کی شادی ہوئی ہے تب سے سب کو چھوٹ گیا ہے. سمجھ رہے نا. کئیوں کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جناب پہلے بڑی مسجد مسلح کے ساتھ تھے ابھی ان کی جناب اٹھنا بیٹھنا کہیں اور ہو گیا ہے. اگر نماز بھی نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ کہ کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ وہ کرتا ہے پھر چھوٹ جاتی ہیں گھٹ جاتی ہیں. میرا رب فرماتا ہے جس کے دل میں ایک بار میرے یار کی آل کا پیار آیا ہم اسے گھٹنے نہیں دیں گے ہم اسے بڑھاتے جائیں گے. یہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ نزد لہو فیہا حسنا ہم اس میں اس کی خوبی اور بڑھائیں گے. اس یہی بات ہے کہ پہلے بندہ اس درجے پہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بارہ آئے صحف ہنچا آئے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی جس کے بھائی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ اشجع الاشجعی امام المتقین قوت زور نبوت پہ لاکھوں سلام. جب محبت دل میں آئی سلام کیا پھر نیکی پڑی تو اگلا درجہ گیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا نور کا.
اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یعنی جب بندہ پہلے ادب سے شروع ہوتا ہے سلام پہ جاتا ہے، سلام سے جب پڑھتا ہے تو پھر اس جگہ فنا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تیری نسلیں مانگ میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ اب اگلی بات کروں گا نا تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا۔ اس سے جب اگلا درجہ آتا ہے تو پھر بندہ یہ لکھنے بیٹھتا ہے کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ مسئلے کو سمجھیں، ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے 2 دفعہ یہ 7 دفعہ لفظ نور استعمال کیے اور ساتوں کی ساتوں جگہ نور کا الگ الگ معنی ہے۔ بڑے بڑے شعراء اس دنیا میں آئے، اس سنت شعری میں ان کی تجنیس کلام، ان کی جناب اینڈنگ جو ہوئی ہے نا وہ 4 پہ پہنچے، بلکہ ایک نے 5 کا کہا وہ بھی آگے جا کر اس کا وزن خراب ہو گیا، 4 پہ پہنچے، یعنی 1 لفظ 4 دفعہ استعمال ہوا، الگ الگ معنی لیا۔ اعلیٰ حضرت نے 7 دفعہ ایک لفظ استعمال کیا، الگ الگ معنی لیا۔ کیسے؟ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور پہلا نور سیدہ زہرا، بنت نور دوسرا نور میرا نبی زوج نور مولا علی، امی نور و نور، اس نور و نور سے مراد حسن و حسین، شکشا نور، نور مطلق کی کنیز، یعنی سیدہ زہرا اللہ کی بندی ہیں، اللہ رے لینا نور کا، لینا مقدر نصیب کو کہتے ہیں۔ اب معنی بنتا ہے بڑے بڑے نوروں والے آئے، بتاؤ اس کائنات میں سیدہ زہرا جیسا نور کون ہے؟ جس کی بندی ہے وہ بھی نور، جس کی بیٹی ہے وہ بھی نور، جس کی بیوی ہے وہ بھی نور، اور جن کی امی ہے وہ بھی نور، نور ہے، خود بھی نور ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے نزد لہو فیا حسنا، ہم اس محبت والی نیکی کو گھٹاتے نہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیول پہ جا کے جو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہ کلام پڑھا ہے نا تو تب پڑھا ہے۔ میں ابھی شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت نے غوث پاک کی ایک منقبت لکھی جس کے 111 اشعار فارسی میں، ان میں صرف 11 شعر انہوں نے لکھے غوث پاک کے کوئے کے کتوں کی شان ہے۔ سبحان اللہ، جڑو لیا بولے میں تو سبحان اللہ، غوث پاک کے در کے کتوں پہ۔ اور ایک واقعہ لکھ کر جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا، میں کہتا ہوں یہ تمام دنیا کے سنیوں کے لیے بالخصوص اور باقیوں کے لیے بالعموم یہ بہت بڑا میسج ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ایک حدیث ایک روایت دے کے آئے، انصاریوں کا ایک بچہ، انصاری سمجھتے ہو صحابہ کرام جو مدینے والے تھے، ان کی اولاد میں سے ایک بچہ مر گیا، اسے دیکھا گیا وہ جنت کے باغوں میں، اس سے پوچھا گیا تجھے کون سا عمل کام دے گیا؟ کہنے لگا مجھے حضور کی رشتہ داری کام دے گئی ہے۔ سائل نے سوال کیا کیا تو سید ہے؟ کیا تو ان کی اولاد میں سے ہے؟ کہا نانا۔ کہا پھر رشتہ داری کیسی؟ کہا میری ان سے ایک گناہ تعلق داری ہے۔ کیسی؟ کہا جیسے کتے کی تعلق داری بکریوں کے ساتھ۔ دانو گال کوئی نہیں سمجھے،
تم نے بکریوں کا ریوڑ رکھا ہوا ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے کتا رکھا ہے۔ اب مقصود کتا پالنا نہیں، مقصود تو بکریوں کی رکھوالی ہے، لیکن یہ کتا بکریوں کے ساتھ ساتھ ہے، بکریوں کے آگے پیچھے چل رہا ہے۔ اس بکریوں کی وجہ سے مالک اسے روٹی بھی دیتا ہے۔ یار کو گانا سمجھو یار، ان بکریوں کی حفاظت کی وجہ سے مالک اس کو کھانا بھی دیتا ہے۔ انصاری کہتے ہیں میرا نبی سے رشتہ یہ جیسے ایک کتے کا رشتہ بکریوں کے واسطے سے مالک کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں ذرا خود غور کرو، اگر بکری اور کتے والا رشتہ اگر یہ ادھر کام آتا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا جن کی رگوں میں مدینے والے کا خون دوڑ رہا ہے، جو رسول اللہ کے جگر پارے ہیں، نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اب اسی سیدہ زہرا کی ایک جوڑی ہے، آپ کو واسطہ حسین پاک کا یہ چند منٹ ہیں، اس کو مزے سے سننے۔ مجھے اب درمیان میں اس بھائی کو بھی اسی لیے روک دیا تھا کہ بات نہیں کرو سیدھا سیدھا، کیونکہ مزہ ہوتا ہے، اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ وہ سمجھے شاید میں ان کو جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا تھا بس آپ نعت پڑھتے جاؤ، درمیان میں بات نہ کرو، کہ بندہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو مجھے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک محبت کی لہر میں چل جا رہا ہو تو پھر درمیان میں رکے تو سننے والوں کو بڑا بے ذوقی سی محسوس ہوتی ہے، تو مجھے کہنا نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی بیٹی کی ایک جوڑی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ یہ حسنین کہلاتے ہیں، شبر و شبیر بھی کہلاتے ہیں۔ جب دنیا میں ان میں جو بڑے ہیں، میرے امام اہل سنت امام محمد رضا لکھتے ہیں کہ حسن عمر میں بھی حسین سے بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، اس لیے کہ حسین نے خود فرمایا ہوا اخی و امامی، حسن میرا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ میرے نبی کے یہ دو شہزادے، ایک حسن ایک حسین، باپ شیر خدا۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ابا جان میرے نبی کی خدمت میں جاتے، یا رسول اللہ آپ کا لباس دنیا میں آیا ہے۔ میرا نبی فرماتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھا ہے، کیونکہ خود شیر خدا ہے، مرد میدان ہے، غالب علی کل غالب ہے، فاتح خیبر ہے، اس لیے آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق نام رکھا حرب، سراپا جنگ، سراپا جنگ۔ میرے نبی نے فرمایا لا بل ہوا حسن، میرے شہزادے کا نام حسن ہے۔ جب نبی کا دوسرا بیٹا حضرت سیدنا امام حسین، ان کی ولادت ہوتی ہے، میرے نبی کی خدمت میں لائے جاتے ہیں۔ نام کیا رکھا ہے؟ میرا نبی ان کا نام خود رکھتے ہیں، فرماتے ہیں حسین۔ حسن کا معنی ہے خوبصورت، حسین کا معنی ہے زیادہ خوبصورت۔ حسن کا معنی ہے سونا، حسین کا معنی ہے بہت سونا۔ یقین کرو یہ دونوں سونے مل کر میرے نبی کی تصویر بنتی تھی۔ ایک سینے تک مشابہ
ایک وہاں سے پاؤں تک کسی تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نسبتیں ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بڑے پیار سے ذرا سننا ہے تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا ان کو دونوں سے ان کے ملنے تصویر ہے عیاں جیسے خط تمام میں لکھا ہو برکا نور کا اے ادھر میرے ذرا کال سمجھ کے ذرا سننا اے تساں کاغذ لکھیا تلے کاربار رکھیا وکیل صاحب پہلے یہ وکیل اور یہ پولیس والے یہ انہوں نے 6 نقلیں تیار کرنی ہونی ہیں تو کیا کرنے تے جو کچھ اتنے لکھیا جانا سی وہ تلے لکھیا جانا سی ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت یہاں حدیثوں کو لے کر آئے ہیں حدیث صحیح ہے سر سے لے کے سینے تک امام حسن میرے نبی کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کے پاؤں تک امام حسین میرے نبی کی تصویر تھے اب جب یہ دونوں ملے تو تصویر مکمل ہو گئی فرماتے ہیں کہ صاف شکل پاک ان کے ملنے سے جب یہ دونوں ملے تو میرے نبی کی تصویر بن گئی یوں سمجھو جیسے اوپر لکھو نیچے کاپی میں بھی وہی نظر آتا ہے ادھر حضور کو دیکھو ان کی تصویر اگر دیکھنی ہو حسنین کو دیکھ لو امام حسن پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کرام نے کئی دفعہ آتے یار جب میں ویسے بات کر رہا ہوں ایکٹیو رہا کروں میں اس کو سیدھا کر لیا امام حسن مصطفیٰ جب میرے نبی مکرم کی خدمت آخر میں تھے تمری تصویر تھے اور ظاہر ہے جب آپ بڑے ہوئے حضور کے دنیا سے وصال کا کمال ہوا صحابہ کرام بعد میں نہ آتے 1 دن 2 دن 3 دن مدینے رہتے پھر جاتے امام حسن پوچھتے سجنوں تسی آن دا کوئی مقصد نہیں دسیا آپ نے مجھے آنے کا مقصد نہیں بتایا کیوں آئے تھے آپ لوگ صحابہ کرام کہتے اے شہزادہ رسول حضور کی یاد آئی تھی بس پیاس بجانے آ گئے تھے یہ امام حسن نے ایک حدیث ان کی سنانے لگا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں شہزادے جوڑی کی بات کروں گا امام حسن مجتبیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور مادر سے مجھے کہنا پڑتا ہے کیا شیعہ کیا سنی کیا وابی ساروں نے مل کے اس امام مظلوم کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہوا ناراض نہ میں گل کھری کرنا جیڑا میرے نبی دا بڑا شہزادہ ہے اسی کتنا کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جن کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن کے پاس میری سرداری ہے میری سرداری ہے اور حسین کے پاس میری جرت ہے سبحان اللہ کی آواز آئے حسین کے پاس میری جرت ہے ایمان سے بتاؤ ہم امام علی مقام ہمارے نزدیک دونوں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں دونوں پھول ہیں دونوں پیارے ہیں لیکن سوچو تو صحیح یار آخر امام حسن بھی تو سوچتے ہوں گے میں بھی تو اسی زہرا کا پتر ہوں میں بھی تو اسی رسول کا نواسا ہوں میں بھی تو انہیں کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہوں میری اور حسین کی جنت میں ساری پراپرٹی ہے ہم دونوں مل کے جنت کے مالک ہیں یار ہم ظلم نہیں کرتے کہ ان کا ذکر ہم صرف نام کی حد تک رکھتے ہیں
چونکہ یہ ایام شہادت حسین کے ہیں، ہم نے ادھر ہی جانا ہے، لیکن پہلے امام حسن کی بات کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبی حضرت ابو ہریرہ ایک دن فرماتے کہ میں حضور کے ساتھ کاشان زارا پہ ہم گئے، اللہ کے نبی نے باہر سے آواز دی، فاطمہ میرے حسن کو باہر بھیجو۔ حسن کو فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا حضور بوئے پہ نظریں جما کے بے تابی سے انتظار فرما رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی نگاہیں دروازہ زارا سے ہٹتی نہیں ہے، منتظر حضور۔ کہتے ہیں دیر ہو گئی حسن نہ آئے، میں نے دل سے پوچھا ابھی تک کیوں نہیں آئے، حالانکہ حضور نے بلایا ہے، سیدہ زارا کو جلدی بھیجنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں فوراً مجھے خیال آیا نہلا رہی ہوں گی، نئے کپڑے پہنا رہی ہوں گی، انہیں سجا رہی ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا دروازہ کھلا، اندر سے نئے کپڑے پہن کر گلے میں ہار ڈلا ہوا غسل کیے ہوئے حسن مجتبی باہر آئے، انہیں دیکھ کر حضور گھٹنوں کے بل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے باہیں پھیلائیں، ادھر حسن نے بھی باہیں پھیلائیں، وہ دوڑے دوڑے آئے، آ کر میرے نبی کے سینے سے لگی۔ سیادی رسول آپ فرماتے اللہ کی قسم کبھی حضور انہیں سینے سے چمٹا رہے ہیں، کبھی انہیں چوم رہے ہیں، کبھی انہیں سونگ رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر رشک کر رہا ہوں۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اتحبہ کأنک تحبہ، حضور لگتا ہے ذرا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ صرف مجھے پیارا نہیں لگتا، یہ میرے رب کو بھی پیارا لگتا ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، انہیں بارہا کندھوں پہ اٹھا کے سواری کروائی، لیکن چونکہ میں نے ذکر جوڑی کا کرنا ہے، بھائی ہون ذرا مہربانی، ہاں میں نے ذکر جوڑی کا کرنا ہے، اور کمال کی بات بتاؤں میرے نبی نے بھی یہ جوڑی کبھی نہ توڑی۔ میرے نبی نے جنت کی سرداری کا اعلان کیا، جوڑی ادھر ہی موجود ہے۔ ویسے تو میرے نبی پاک کو علی بھی پیارے تھے، حضرت عقیل بھی پیارے تھے، حضرت جعفر بھی پیارے تھے، پر جعفر کا ذکر الگ، عقیل پاک کا ذکر الگ، علی پاک کا ذکر الگ، لیکن یہ جوڑی میرے نبی کو اتنی پیاری تھی نا کہ میرے نبی نے یہ جوڑی ساری زندگی کبھی نہ توڑی۔ میرے نبی نے جب جنت کا اعلان کیا فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے آؤ میں بڑی کمال کی بات بتاؤں، جتنی بھی حدیثیں ہیں اکیلے اکیلے کی شان میں بھی کلام ہے، لیکن زیادہ ان کی صحت کے ساتھ جو روایتیں ہیں ان میں یہ دونوں بیان ہوتے ہیں۔ بخاری کے اندر جہاں ذکر آیا وہاں ان دونوں کا ذکر، ذرا سنیے وہ حدیث کیسے ہے۔ جب حسنین آتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے نبی کو دیکھا، دخل علینا یومن حضور ایک دن ہماری بزم میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا حوالاتکہی حضالاتکہی وازالاتکہی یعنی الحسن والحسین، اللہ کے نبی کے کندھوں پر اس کندھے پہ حسن اس کندھے پہ حسین۔ جب بھی حضور آتے، اور میں ایک حدیث مبارکہ میں نے بہت ساری دفعہ آپ نے وہ روایت سنی ہوئی ہے
کہ ایک دن میرے نبی پاک نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا تو صحابی بولے کہنے لگے سوار یاد آ گئی میں آپ کا ذوق نہیں خراب کرنا یاد آ گئی حدیث آؤ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں یہ حدیث کہاں سے شروع ہوئی ہے ایک دن میرا نبی حضرت سیدہ زہرا کے دروازے پر کھڑے جا کر میرے نبی نے فرمایا زہرا حسن کو بلاؤ حسین کو بلاؤ سیدہ زہرا نے عرض کی بابا جان ابھی ادھر کھیل رہے تھے چنانچہ ڈھونڈ تو بہت شروع ہو گئی ڈھونڈنا شروع کر دیا اتنے میں دیکھا گھر بھی چھوٹا سا تو گھر تھا گھر میں بھی نہیں ہے باہر بھی نہیں ہے شور مچ گیا مدینے میں کہ شہزادے نبی کے گم ہو گئے میرے نبی کے دل پر یقیناً پہنچ آیا اتنے میں جبریل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ السلام جبریل کیوں آئے ہو یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے وہ فرماتا ہے کہ محبوبہ پریشان نہ ہونا تیرے دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے باغ میں نکل گئے تھے وہاں انہیں رستہ نہ ملا وہیں انہیں نیند آ گئی میں نے ایک فرشتہ ان کی غلامی پہ مقرر کر دیا ہے محبوب وہ فلان جگہیں میرا نبی وہاں گئے میرے نبی نے جا کر دیکھا اب جو آہستہ بولے گا پھر میں اسے کیا کہوں میرے نبی نے جا کر دیکھا ایک فرشتہ موجود ہے اس کا ایک پر نیچے ہے حسن حسین اوپر سوئے ہیں دوسرا پر اوپر سے پنکھا جل رہا ہے میرے نبی کو دیکھ کر فرشتہ ادب میں الرٹ ہوا آنکھ حسنین کی کھلی میرے نبی نے ایک کو اس کسے پہ دوسرے کو اس کسے پہ اٹھایا اٹھا کر مدینے آئے اتنے میں خبر سارے صحابہ تک جا چکی تھی ابو بکر بھی آ گئے ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے اپنے سارے پیارے آ گئے اتنے میں میرے نبی کو شہزادے اٹھا کے آتے دیکھا شہزادوں نے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا دو دو پلو حضرت صدیق آگے بڑھے یا رسول اللہ ایک مجھے دے دیں میرے نبی نے فرمایا نانا ابو بکر رہنے دے گویا میرے نبی نے زہرا کی جوڑی نہ توڑی ابو بکر رہنے دی اب سارے صحابہ پیچھے پیچھے میرے حسین و حسن کی سواری آگے آگے حسن سوارے اتنے میں پیچھے سے حضرت سیدنا صدیق نے آواز لگائی نعم الجمل جملکما کیا ہے جی نعم الجمل جملکما اوے شہزادے ہو سواری کتنی تکڑی لوڑی جے سواری کتنی پیاری ڈھونڈی ہے سواری کیسی پیاری ڈھونڈی ہے سواری کیسی پیاری ڈھونڈی ہے پیارو سواری کتنی پیاری ڈھونڈی ہے میرے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا ابو بکر نظر تو ڈال سوار بھی کتنے پیارے ہیں سبحان اللہ واہ 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 یا رسول اللہ یا علی زندہ باد تو پھر مجھے اسی لیے تو کہنا ہے نا کہ دنیا تھوڑی ہے دنیا تھوڑی ہے یہ دنیا کیا ہے یہ تو ایک مکھی کے پر جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے یہ دنیا تھوڑی او سارے جگ دی مالک لوگو سید زہرا
ساری دنیا دی مالک لوگو سیدہ زہرا دی جوڑی اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرے نبی کے پیارے ہیں جنہیں میرا نبی سونگتے بھی ہیں، میرا نبی چومتے بھی ہیں، میرا نبی سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ اور پھر یہ وہی حسین ابن علی ہیں کہ ایک دل گھر میں روئے، کئی طرق سے یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کی نبی نے امی کی طرف پیغام بھیجا، ان کی ماما کی طرف سیدہ زہرا کی طرف پیغام بھیجا، زہرا حسین کو رلایا نہ کر، یہ روتا ہے تیرے بابے کا دل دکھ جاتا ہے۔ بغیر کسی لمبی بات کے میں صرف تصور آپ کا لے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں چلو کربلا چلیں، وہ نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، سیدہ زہرا کی آنکھوں کا نور، میرے نبی کے دل کا چین، وہ حسین بن علی آج اس دشت کربلا میں آج تیسرا دن ہے، پانی بند ہے، تیسرا دن ہے، یہاں آج پیاس کے ماری ان کے پیارے، پیاس کے ماری ان کی زبانیں خوش حلق خشک ہوئے ہیں، ان پیاسوں کی لسٹ میں عباس علمدار بھی ہیں، علی اکبر و علی اصغر بھی ہے، زینب و سکینہ بھی ہیں، اس لسٹ میں ننھے ننھے ہون محمد بھی ہیں، نبی کا نوری 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 کرانا کربلا کے اندر، اس پشتے کربلا میں غربت میں بے سر و سامانی کے عالم میں موجود ہے، یزیدی فوج آ گئی ہے، آ کر حر بن یزید الریائی پیغام دیتا ہے، حسین آپ کی یہاں سے موومنٹ ختم، ناگے نیچے آپ جا نہیں سکتے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، حر بن یزید الریائی حسین خود تو نہیں آیا، بلایا گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اوپر سے آرڈر یہی آیا ہے، چنانچہ چنانچہ دو راتیں اسی طرح اسی حالت میں گزری، ایک دن حر بن یزید الریائی حسین علی وقار کے پاس آئے، آپ نے جب اس کے سامنے صورت رکھی کہنے لگا اچھا پھر آپ تشریف لے جائیے، فرمایا دن کیا ہے؟ جواب دیا کہ 9 محرم ہے، آپ نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا، میرے دوستو یہ 9 محرم الحرام کی رات ہے، میرے علی وقار حسین بن علی نے قرآن کھولا ہوا ہے، ایک بڑے خیمے کے اندر اپنے پیاروں کو بلایا، ان کے سامنے خطبہ دیا، فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کر کے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، تم خامخواہ مجھ پہ یہاں اپنی جانیں قربان نہ کرو، چلے جاؤ واپس نکل جاؤ، ان کا مقصود میں ہوں۔ سب سے پہلے عباس بولے، میرے نبی کے کچھ صحابہ تھے وہ بولے، دیگر لوگ بولے اے حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس بے و سامانی کے عالم میں چھوڑ کے جائیں، کل قیامت والے دن سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے دوستو یہ کربلا کے نوری 10 محرم الحرام کا دن ہے، یزیدی فوج نے ان 72 جانثار یہ بے و سامانی کے عالم میں موجود یہ نوری 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 قافلے کو انہوں نے کربلا کی اس دشت کے اندر صحرا میں روکا ہوا ہے۔ یزیدی فوج نے صبح صبح نعرے بجائے کہ چلو حسین کا کام تمام کرتے ہیں۔ میرے آقا حسین صبح صبح اٹھے،
آپ نے یزیدی فوج سے جا کر خطاب کیا. بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں اگر سارا کربلا کا واقعہ ایک طرف رکھ دو, حسین پاک کا خطبہ ایک طرف رکھ دو, تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. حضرت میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا اے لوگو, تم میں سے جو مجھے جانتے گے وہ جانتے گے, جو نہیں جانتے وہ جان لے, آنا حسین بن علی. بلکہ اگلا تعارف کروایا, آنا حسین بن بنت رسول اللہ, نبی کی شہزادی کے شہزادہ ہوں, اور اس دھرتی پر کسی بھی نبی کا کوئی نواسا سوائے میرے موجود نہیں ہے. تم میں سے جو میری شانیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ زید بن ارقم سے پوچھ لیں, وہ ابو سعید الخدری سے پوچھ لیں, دیگر صحابہ ان سے پوچھ لیں. میں وہ ہوں جسے نبی نے سنگا ہے, میں وہ ہوں جسے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے. چنانچہ یزیدی کہنے لگے حسین باقی نہ بناؤ, ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, ہم نے کام تمام کرنا ہے, چل اپنی جان دینے کو تیار ہو جا. ان پگلوں کو, ان لومڑیوں کو یہ پتا نہیں یہ شیر خدا کا بیٹا ہے. میرے دوستو, دشتے کربلا میں آل محمد نے پھر دلیری, جرت, بہادری کے وہ رنگ دکھائے. حسین تیری تلوار میں یہ قوت کدھر سے آئی؟ تو جواب آتا ہے کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ حسین کو میری جرت ملی ہے؟ دوستان گرامی, بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے میں صرف تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ حسین پاک کے غم میں رونا چاہیے یا نہیں. اس کا وہی جواب ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ اگر کسی کا بچہ شہید مر جائے, وصال کر جائے, تو اس کو اس بحث میں آپ پڑھیں کہ ماں کو رونا چاہیے یا نہیں. یہ فضول بحث ہے کہ رونا چاہیے یا نہیں, کیونکہ یہ جو حسین کی یاد کے آنسو ہے نا, ان کو الفیاں لگا کے روکو یہ پھر بھی نہیں رکتے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے, اور دل میں اللہ نے جو محبت حسنین کی ڈالی ہے اس کا تقاضا ہے یہ آنسو آنکھوں سے بے نکلتے ہیں. اور میں ایک چیز, صرف ایک درد دینے کے لیے, دل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آج یہاں یہ پیسے چل رہی ہیں کہ 10 محرم الحرام کو شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. میرے تو خیال میں اس امت کو مر جانا چاہیے, بے شک, بلکہ ڈوب کے مرنا چاہیے. یہ کیا پیسے لے کر آ گئے؟ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں, طبعی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہر بات لکھی ہوئی ہو, ہر بات لکھی ہوئی ہو. امام اہل سنت امام احمد فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ویسے سارا سال ریڈ جوڑا پہنو لیکن محرم میں نہیں پہننا. جی کیوں؟ فرمایا کہ محرم کے 10 دنوں میں یزیدی خوشی کے طور پر یہ پہنتے ہیں. اسی طرح سبز جوڑے کے بارے میں اور بلیک جوڑے کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ اور لوگوں کا شعار ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے اور کوئی ریڈ جوڑا پہنتا ہے؟ بولو یار, اچھا بولو. نہیں. اور آج کئی یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں ناسبی تو نہیں ہے, پھر آپ حسین کیوں کرتے ہیں؟ ناسبی نہیں ہے. لاہور کے اکیلے حدیث کے مولوی نے اپنے 2 پتر ہیں, ایک کا نام رکھا ہے یزید اور دوسرے کا نام رکھا ہے زیاد. سارے بولو استغفر اللہ. پتہ ہے یہ کیوں جرت ہوئی ہے ان مولویوں کو یہ نام رکھنے کی؟ کہ اس امت اور اس قوم کے دلوں سے غیرت ختم ہو گئی. ورنہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بچے کا نام یزید رکھا جائے گا؟ یہ ہے ان بحثوں کا نتیجہ کہ کدھر آپ کو رونا چاہیے, کدھر آپ کو یہ کرنا چاہیے, کدھر آپ کو وہ کرنا چاہیے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کون سا سنی ہے جسے شان عائلہ کربلا کا غم نہیں, اور جسے غم نہیں وہ جھوٹا غم نہ کرے, لیکن اس بات پہ وہ ضرور غم کرے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس کا غم نہ ہونا اس کی محبت کے نقص کی دلیل ہے, اور محبت کا نقص اس کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے.
جس کا مطلب یہ 24ویں جلد فتاوی رضویہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھ سے حسین کی محبت میں آنسو نہیں گئے، یہ میں نہیں کہتا، آپ فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کے دل میں، شادی جملہ سنیے، جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور اس کی آنکھ پر نم نہیں۔ یہ لفظ کھا جاتے ہیں اکثر، جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور جس کی آنکھ پر نم نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سنی نہیں جڑا حسین کی یاد سے نہ روے۔ یہ ہے بریلی کے شاہ مدرسہ کا فتویٰ، اوریجنل بریلیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جسے یاد حسین میں رونا نہ آئے، جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے، بولو یار اتنا فتویٰ تو تسی لائی چھڑو نا، وہ سنی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد صاحب فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جسے کربلا کا غم نہیں اور جس کی آنکھ یاد کربلا سے پر نم نہیں۔ مطلب وہ سنی کون ہے بھائی؟ ایسا مطلب ہے جتھے نہیں پھر وہ سنی نہیں۔ وہ ملا ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، مفکر محدث ہو سکتا ہے، لیکن جسے یاد کربلا کا غم نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ ایک بس چھوٹی سی میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، آپ کے یہاں رواج ہے بندہ فوت ہو جائے، بلکہ یہاں تو میں نے دیکھا شاہ جی قبلہ کے بھائی صاحب کو ایک حادثے میں زخمی ہوئے تو میں رات کو دیکھنے آیا تو یہاں پورا گاؤں اکٹھا تھا اور رات میرے خیال میں 2 بجے تک بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ جی گھر والے پریشان نہ ہو، ان کو ادھر ادھر لائی رکھو، گلیں چلاتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر گاؤں کے سارے لوگ جن کو جنازہ شنازہ دفنا کے نا جیسے ہی مغرب ہوتی ہے نماز پڑھ کے گھروں سے کھانا جلدی کھا کے وہ سیدھے ماتم والے گھر آ جاتے ہیں۔ عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور مرد مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بس وہ یہ غم کی باتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ یار یہ دکھے ہوئے دل ہیں۔ جب ان کو نیند شید آ رہی ہوتی ہے کہتے ہیں چلو جی ہم اٹھو اس سمن آؤ کربلا میں چلتے ہیں۔ 10 محرم ہے، ایک بیمار 18 سال کا زین العابدین ہے اور میرے نبی کے خاندان کی ایک سیدہ زینب ہے۔ اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ ہم تو گھروں میں بیٹھتے ہیں لیکن آج جو ان کے لگے ہوئے خیمے تھے نا ان کو بھی ان یزیدیوں نے جلا دیا تھا۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ڈرامے کرتے ہیں، وہ مولوی ہم ڈرامے نہیں کرتے ہیں، تمہارے باپ نے یہ ظلم کیے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ڈرامے کرنے کی؟ آگ لگائی، خیموں کو جلایا۔ بس میرے دوستو، میں تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرے قریبیوں کا انتقال ہوا، دن کا غم بھی بہت ہوتا ہے لیکن جس دن جنازہ دفنا کے بندہ رات کو بیٹھتا ہے اور رات بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ خوش رکھے، رشتہ داروں کو عزیزوں کو آ جاتے باتیں وغیرہ کرتے، بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اور آج یار کربلا میں زین العابدین کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ یا سیدہ زینب ہے اور یا زین العابدین۔ بھتیجا پھوپھی کو دیکھ رہا ہے اور پھوپھی بھتیجے کو دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہے یہ کن لوگوں کے پاس حالت یہ ہے جن کے 72 جنازے پڑے، 72 جنازے۔ ساری زندگی حضرت امام زین العابدین مسکرائے نہیں۔ ایک دفعہ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر علیہ السلام نے عرض کی بابا میں نے آپ کی ہر ادا دیکھی ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، پر کبھی آج تک میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کی ایک چیخ نکلی، فرمایا باقر جو کربلا دیکھ لیتے ہیں ان کا مسکرانا ختم ہو جاتا ہے۔ جب کبھی ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے آتا، پیالہ منہ کی طرف لے کے آتے، فوراً بے ہوش ہو جاتے کہ تیرے وہ پانی تیرے لیے میرا علی اصغر تڑپا تھا، تیرے لیے میری سکینہ روئی تھی، تیرے لیے میرے چچا عباس کے بازو کٹے تھے، تیرے لیے
میرے دوستو جہاں آگ جلتی ہے حدت بھی وہیں پہ اٹھتی ہے. یہ غم اسی جگہ ہے کہ جہاں تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. میرے آقا علی وقار امام حسین علیہ السلام کا غم یہ ایسا غم ہے، دعا کرو یہ غم سب کو لگ جائے، کیونکہ یہ غم جنہیں لگ جاتا ہے نا باقی ہر غم پیڑا، اور حسین کا غم چنگا. بولو بولو بولو، ہر غم برا، ہر غم گندا، اللہ ہر غم سے بچائے. پر دعا کرو اللہ 2 غم عطا کر دے، ایک مدینے کا غم. یہ تو ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر سارا سال کیسے ان کی زندگی کے دن کٹتے ہیں. دعا کرو اللہ مدینے کا غم دے دے، اور دعا کرو اللہ دوسرا حسین کا غم دے دے. کبھی ہمارا دل ان 2 غموں سے خالی نہ ہو. یہ مومنوں کی عظمت ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ ان کے دلوں میں 2 غم ضرور ہوتے ہیں، ایک مدینے کا غم اور دوسرا حسین کا غم. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آڑی سیدہ کے لوگوں، آپ میں سے کچھ سادات یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ غیر سادات بیٹھے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کربلا والوں کے لیے؟ وہ بھوکے پیاسے گئے، آج ہم ان کو کھانا تو کھلا نہیں سکتے. وہ پیتے ہوتے تو ہم ان کو دنیا کا اعلیٰ قسم کا شربت پیش کرتے. وہ کھاتے ہوتے تو ہم دنیا کی اعلیٰ نعمتیں ان کی خدمت میں پیش کرتے. پھر انہیں خوش کیسے رکھیں؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے. ان کی محبت میں ان کے بھوکے بچوں کو کھلا دو، یوں سمجھو حسین کو کھلایا ہے. ان کی محبت میں ان کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھ دو، یوں سمجھو سیدہ زینب کے اور سیدہ سکینہ کے سر پہ چادر رکھی. آج ہم خود ہی دیگیں پکا کے لنگر پکا کے خود ہی کھا جاتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کئی غریب بیوہ سید زادیاں یہاں ایسی ہیں کہ جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، چادریں پھٹی ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، جن کے گھروں میں بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے. کئی ایسی بھی ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، لوگوں کے برتن مانجتی ہیں، لوگوں کی بھینسیں سنبھالتی ہیں. اللہ کی قسم یہ سیدہ زہرا کا خون ہے، یہ میرے نبی کا خون ہے. آؤ اگر ہمیں درد ہے کربلا کا تو ہم ڈھونڈیں کہ کوئی سید زادی ایسی تو نہیں ہے کہ جو کئی لوگوں کے کام کر رہی ہو اور ہمیں خبر تک نہ ہو. کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اس کو زکوٰۃ بنا کے نہیں بلکہ اس کو کہیں سونی بی بی شہزادی زہرا پاک کی بیٹی تم عزت سے گھر میں بیٹھو، تیرے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے. یہ عمل کی ضرورت ہے میرے دوستو. اور جو غیر سید ہو اس بندے میں کیا فرق ہے؟ اس وقت کا جو یزید تھا اس کے سامنے حسین تھا، وہ حضور کا خون تھا. لوگ کہتے ہیں اس نے عزت نہیں کی. تو آج کے جو لوگ سادات کی عزت نہیں کرتے ہیں ان میں اور یزید میں کیا فرق ہے؟ بھائی ان کے دور میں وہ خون رسول تھا، ہمارے دور میں یہ خون رسول ہے. ہم سوچیں کہ ہم کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر سید کی تعظیم کرنا سنی پر فرض ہے. جڑا ہو جائیں بولیں پھر میں کیا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے. اور یہ جو سادات کی انسلٹ کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیے جو سید کو سید سمجھ کے گالی دے، تحقیر کرے، وہ مطلقاً کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اس کی بیوی اس پہ حرام. کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت صاحب سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، فلانا سید بابا ہے، پٹھے پٹھے ایسے کام کرتے ہیں، بائیں سے ننگو آ رہے ہیں، شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، سیدوں کے ایسے کام کر رہے ہیں، اس کی بھی عزت کریں. اعلیٰ حضرت نے بڑا ٹیکنیکل جواب دیا، فرمایا اگر تو اس کا ادب عمل کی وجہ سے کرتے تھے تو مت کرو، اور اگر خون کی وجہ سے کرتے تھے تو پھر تو خون تو ادھر ہی موجود ہے. آج ہم یزیدوں کے کہنے پہ سادات کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی ہمیں سے باتیں ہوتی ہیں، ہم فتویٰ کی جناب اللہ ترازو تول لیتے ہیں. اس لیے آج ہم آل رسول سے محبت یوں کر سکتے ہیں، ان کے مشن پہ چلے. ان کا مشن تھا قرآن کی تعلیم، اور میں سادات سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں. یہ محراب اور منبر آپ کا ہے،
جب آپ پیچھے ہٹیں گے تو یہاں کوئی جن پوت قبضہ کرے گا، اور جب جن پوت آتے ہیں تو پھر وہ یزید ابے کا ہی قصیدہ پڑھتے ہیں، پھر اس لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج سادات جتنے بیٹھے ہو دل میں تہیہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنا ایک آدھ بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کے نانے کا دین ہے، یہ آپ اس کے بارے سے۔ تو میں نے بہت سارا وقت آپ کا لے لیا، محبت کی یہ باتیں، یہ سلسلے ہمارے جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ 21 تاریخ کو کھنا پل کے اوپر بڑی مین کانفرنس شہید اعظم، اس میں سارے حضرات شرکت فرمائیں، اور ویسے بھی جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہو وہاں پر ضرور تشریف لے جائیں۔ کل 10 محرم الحرام 9 محرم رات کا جلسہ آمنہ مسجد کنڈی میرے پاس ہے، اگر یہاں قریب نہیں ہے تو آپ وہاں تشریف لے آئیں انشاءاللہ۔ وہاں پر شہادت کا بیان بھی ہوگا، علماء کرام خطاب فرمائیں گے، ہماری مختصر سی حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مجھے ابھی ایک اور جلسے میں نکلنا ہے، لہذا آپ کا باقی سلسلہ جاری و ساری ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔